سے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تبلیغ ہے کیا، اور دوسرا سوال بھی تاکہ آپ کو پھر ٹائم مل جائے دینے کا جواب کہ تبلیغ ہے کیا، اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے کو ہم مسلمان کر دیں. ہم کسی کو اس کے اپنے مذہب پہ رہنے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ یعنی اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے مسلمان نہیں ہونا، وہ اپنے مذہب پر رہے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو پکڑ کے مسلمان کر دیں، اور جس کو سننا بھی نہیں ہو اس سے پہ جا کے ہم تبلیغ کریں؟ کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تبلیغ کو اگر ہم دیکھیں نا کہ تبلیغ کس چیز کا نام ہے، تو سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا، یہ تبلیغ ہے. صحیح. اسی لیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغین کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو یہ قول اختیار کرنا چاہیے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم تک صرف روشن بات کو پہنچا دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سامنے والے کو اس کے دین پر کیوں نہیں رہنے دینا چاہتے، ہم کیوں جو ہے نا اس کے نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو مسلمان کر دیں. تبلیغ کا یہ انداز تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تبلیغ کسی کو زبردستی بدلنے کا نام نہیں ہے. تبلیغ صرف ترغیب کا نام ہے، پیغام پہنچانے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کریں. اور اس کی ایک عقلی وجہ، اگلی توجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان یا دین کو قبول کرنا، اس کا تعلق تو دل سے ہے. آپ زبردستی کرنے کے بعد سامنے والے کا ظاہر تو بدل سکتے ہیں، اس کا باطن نہیں بدل سکتے، اور جب باطن ہی نہیں بدلا آپ نے تو پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا، وہ داخل ہی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا تقاضا زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے ہی نہیں. ہمارا کام کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں. اور یہ جو میں نے بات ذکر کی نا کہ انسان کا جو تعلق ہے نا، وہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے. جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ دیہات والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان والے، تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں اسلام داخل نہیں ہے نا، تو تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ظاہری طور پر ہم مسلمان ہیں، دل سے ہم نے جو ایمان قبول نہیں کیا. وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو جب ایک آپ خود دیکھیں کہ جو دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ یقین ہونا چاہیے، دل آپ کا مطمئن ہونا چاہیے ایمان کے اوپر، تو وہ دین یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کا جو ہے نا وہ ایمان بدل دیں، عقیدہ بدل دیں؟ تو ہم زبردستی عقیدہ بدلنے کے قائل بھی نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے. اب دوسری بات یہ کہ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے نا وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے. بالکل ایسے ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی نظریہ ہمیں پائے جاتے ہیں نا ہمارے اطراف میں، خصوصاً اگر میں بات کروں ملحدین کی بات کروں، میں اگر بات کروں سیکولر لوگوں کی بات کروں، تو وہ بھی تو اپنے نظریے کا پرچار کر رہے ہیں نا. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ ملحدین کے بارے میں ان کی فکر دیکھیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ دین کے جو پابندیاں اس میں بلا وجہ اپنے آپ کو جھکڑے میں، تو اس سے آزاد ہو کر آزاد زندگی گزاریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ایک ایسی نیت ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنا نظریہ عام کرنے کو بالکل درست سمجھتے ہیں. یعنی ان کا بھی ایک مقصد ہے، ان کا ایک مقصد گول ہے، ایک صحیح گول ہے نا. اور وہ گول کیا ہے؟ دوسرے کی بھلائی. بالکل ان کے مطابق دوسرے کی بھلائی. تو اب اسلام جو یقیناً ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو جب ایک الہاد کا پرچار کرنے والا اپنا ایک گول سامنے رکھتا ہے، دوسرے کی بھلائی کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ درست ہے اپنے الہاد کا پرچار کرنا، تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ بالکل صحیح. تو ہم صرف اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اس لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ ہر نظریہ رکھنے والا کرتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو زبردستی جو نا وہ یہ نہیں کہتے کہ تو مسلمان ہو جاؤ. یہ بات جیسے میں نے ذکر کی، ایون کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ہمیشہ کہے کہ بھائی مجھے اسلام قبول نہیں کرنا، وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ قبول کرنا بھی نہیں چاہتا، تو ہم نے اس کو کوئی زبردستی نہیں کی. تو یہ جو ایک کہنا کہ ہم زبردستی کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایون کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے اور ہم اس کو سمجھائیں گے تو وہ مان جائے گا، تو سمجھانا واجب ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مانے گا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے میں جب سمجھانے جاؤں گا تو وہ فتنہ برپا کرے گا، تو پھر اس کو سمجھانا بھی جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر. صحیح. تو اب ہمیں ایسے شخص کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں کہ جو اسلام قبول نہیں کرنے والا. خود آپ دیکھیں نا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شروع میں ہی سورہ آپ دیکھیں جی ہاں کہ جنہوں نے کفر کیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ اے محبوب جنہوں نے کفر کیا نا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. صحیح صحیح. تو جب وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جب ایک بندے کے ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر تبلیغ بھی ہم نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے اس کو اس کے حال پر. تو زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے.